ماضی ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا، اس کو دیکھتے ہوئے کل جو آپ کا اجلاس بھی ہوا، اندرونی کہانی یہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا نہیں چاہ رہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ کا تجربہ خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے، تو اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اور پیپلز پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ سیٹیں میئر ہمارا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پیپل پارٹی کہتے ہیں کہ میئر ان کا ہونا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے میئر ان کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ میئر کراچی میں جماعت اسلامی ہی کا ہوگا، اس لیے کہ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور جو اس وقت ہمارے ساتھ سرکاری ڈاکومنٹ ہے وہ تو آلریڈی 94 حلقوں کا موجود ہے۔ ہم کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہے ہیں، نہ کوئی مبالغہ کر رہے ہیں، یہ تو وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہماری اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ باقی پیپلز پارٹی کو جہاں اعتراض ہے وہ جائیں، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، عدالتوں میں جائیں، ان کی مرضی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بات کی بات ہے کہ ہم کس کو ساتھ لے رہے ہیں اور کس کو ساتھ نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لیں گے یا پی ٹی آئی کو ساتھ لیں گے۔ ابھی ہم اس جدوجہد میں ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ پر جہاں انہوں نے شب خون مارا ہے، ہم وہ مینڈیٹ ان سے چھیننے کے بجائے اپنا حق وصول کر لے۔ اور آپ کی بات صحیح ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ حکومت نہیں تھی، ہمارے ساتھ وسائل نہیں تھا، ہمارے وزراء نہیں ہیں، ہمارے وہاں ایم این اے نہیں ہے، ایم پی ایز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس مینڈیٹ کو قبول کر لیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتی، جیسے مسلسل جو ہے وہ آپ 8 فارم جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں میڈیا کے کہ یہ ہمیں آپ کے آروز نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں، اگر پیپلز پارٹی آپ کی یہ سیٹیں آپ کے بقول واپس نہیں کرتی تو کیا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کا یا اس کو ساتھ لینے کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنا حق لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر فرض کرے پیپلز پارٹی ہمیں ہمارا حق واپس نہیں دیتی تو ہمارے ساتھ پھر بہت سارے آپشنز موجود ہے، احتجاج بھی ہے، اور احتجاج کے علاوہ اور بہت سارے آپشن موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں، اس لیے آج میں نے زرداری صاحب کو یہی پیغام دیا کہ وہ از خود صوبائی حکومت کو اور اپنی پارٹی کو حکم کر لے کہ جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے، یہ ہمارا حق ہے۔ سسٹر کو مخالف سراج صاحب آپ نے یہ کہا کہ زرداری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کا مینڈیٹ قبول کریں اور آپ لوگوں کو آنے کا موقع دیں، اگر وہ عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں کرتے ہیں دین وہ آپ سے ملاقات کی بات کرتے ہیں کہ ہم بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو کیا آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیے، بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، ہم نے اپنے لوکل لیڈرشپ کو اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہم چاہتے ہیں نا کہ اس مینڈیٹ کو قبول کر لے۔ جو آپ کا اپنا فارم ہے، اس نظام نے دیا ہے، اگر آپ یا تو یہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نے غلطی کی ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نہیں، لیکن اور آپ کا یہ اب اختیار ہے بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ سوری ہم نے آپ کو کیوں دیا ہے، جب آپ نے دیا ہے اب اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ظلم ہوگا اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو آپ رولز کو نہیں مانتے ہیں۔ سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کراچی شہر ہے، سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی کراچی شہر ہے، یہی اس میں جماعت اسلامی کے سمپتھائزرز بھی ہیں، ووٹرز بھی ہیں، لیکن وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں آپ کو ووٹ نہیں دیتے، لیکن جب بلدیاتی الیکشن آتا ہے تو وہ ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو بہت بڑی اکثریت دیتے ہیں، وہاں بڑی جماعتوں کے ووٹ الٹتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کیا وہاں کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ جو عوامی ایشوز پہ کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ ملک ریاض کے خلاف کھڑا ہونا ہو، چاہے ٹینکر مافیا کے خلاف ہو، کیا اس میں حافظ نعیم صاحب جو ہیں ان کی وہ جو جماعت کی ٹریننگ ہے جو پریکٹیکلی وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کا حصہ زیادہ ہے، یا واقعی کہ جماعت اسلامی نے کوئی چینج لے آئی ہے؟ پیارے بھائی، جب بھی اور جہاں بھی پولنگ سٹیشن کو آزاد چھوڑا گیا ہمیشہ لوگوں نے جماعت پر اعتماد کیا، اور جب چاروں طرف سے پولنگ سٹیشن پر
بالائی ادارے اثر انداز ہو گئے ہیں. آپ نہیں جانتے ہمارے ملک میں 2018 کے الیکشن اور مسلسل یہ جو تسلسل ہے جنرل الیکشنز کا، یہ تو آزاد الیکشن نہیں ہوتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے جنرل الیکشن میں مداخلت چھوڑی اور اپنے اعلان کے مطابق غیر جانبدار رہے، تو پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، سیاسی طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ آپ کو عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے، لیکن یہ تو ان کے آشیرواد سے زندہ ہے اور چل رہے ہیں. یہ تو ان کے مصنوعی آکسیجن پر سانس لے رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیوں ان سے اتنی پیار ہے کہ جو چلا بھی نہیں سکتے، ڈیلیور بھی نہیں کر رہے ہیں، کرپشن بھی کر رہے ہیں، اقربا پروری بھی کر رہے ہیں، مافیاز بھی اس میں انوالو ہے، اور کبھی دوائی سکینڈل اور کبھی آٹا سکینڈل اور کبھی پٹرول سکینڈل، حتیٰ کہ پیاز سکینڈل، سب میں یہی لوگ انوالو ہے. پاناما لیکس میں بھی یہی لوگ ہیں. پھر بھی ان لوگوں کو سہارا دینا اور اس کو ایک حقیقی قیادت کی بجائے غیر حقیقی اور مصنوعی قیادت آگے لانا، اگر انہوں نے واقعی یہ کام چھوڑا تو میں ایک بار پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ایک زمانہ تھا، پارٹیاں تھی جس میں سے ایک کا نام یہ اور دوسرا کا نام یہ اور تیسری کا نام یہ آپ کو تاریخ میں بھی نہیں ملیں گے. سراج صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے. ابھی مولا بخش چانڈیو نے اسی پہ پریس کانفرنس کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم داندلی کراتے تو سعید غنی کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہار جاتے اگر داندلی کراتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 30 نشستوں میں سے جہاں 3 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں وہاں پہ داندلی کا الزام لگایا گیا ہے، جہاں پہ ہم نے زیادہ جیتے ہیں وہاں پہ الزام نہیں ہے. وہ مطلب وہ دلیل دے رہے ہیں. مجھے یہ سمجھائیں کہ مجموعی طور پر جو الیکشن ہوئے ہیں، جماعت اسلامی نے اتنی اچھا کم بیک کیا، بہت اچھی نشستیں لی ہے، بڑا سمجھے پہلے یا دوسرے نمبر پہ جو بھی، لیکن مجموعی طور پر جو پاکستان میں داندلا جو ہوتا رہا ہے، آپ اس کو کراچی کے انتخابات کی داندلی کو کس نمبر میں کتنا نمبر دیں گے؟ پیارے بھائی، آپ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کو ملے ہیں بس اس پر راضی رہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 88 نہیں ہے، ہمارے 94 میں کامیابی ملی ہے. ہم 1 سیٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، 2 سیٹ چھوڑنے کی تیار نہیں ہے، اور یہ تو اب بھی 7 حلقے مزید ایسے ہیں جس کے فارم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس کا لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے اس پر شب خون نہ مارے. اس لیے آپ ہمارے بھائی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ میرا اپنا بھائی بھی ہار گیا. آپ کا بھائی ہار گیا تو ہار گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے 7 حلقوں کا رزلٹ تبدیل کریں. ہمارے ہمدردی ہے ان کے ساتھ. سراج صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جس طرح سے کہا ہے پیپلز پارٹی کی بات کی، کسی بھی جماعت نے آج تک الیکشن کو، اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. جماعت اسلامی بھی وہی روایت جو ہے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے. یہ بتائیں کہ حل کیا ہے، الیکشن کمیشن پر کیسے اعتماد کیا جائے؟ اصلاحات تو تب ہوں گی نا جب اپوزیشن بھی اسمبلی میں ہوگی. جب اپوزیشن ہی اسمبلی میں نہیں ہے تو اصلاحات کیسے ہوں گی؟ اس طرح سے اگر الیکشن ہوتے ہیں، اور پہلے 2018 کے الیکشن تھے تب بھی سلیکشن کہی جا رہی تھی، آج بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں انہیں بھی سلیکشن کہا جا رہا ہے، تو اس کا بنیادی حل کیا ہے؟ ابھی حل بتا دیں. صرف احتجاج سے کیا آپ اپنی وہ سیٹیں واپس لے لیں گے، یا کوئی قانونی آپشن کے اوپر بھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کو استعمال کریں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار ہونا اور الیکشن کمیشن حکومتوں کی دباؤ میں نہ آئے، اور ہم تو پہلے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن با اختیار ہو، انتظامی لحاظ سے، مالی لحاظ سے. کراچی میں بھی یہی ہوا کہ انتظامیہ جہاں پر انہوں نے اپنے اثرات ڈالے، آروس کو مٹھی میں لے کر 9 حلقوں میں ہماری جیت کو انہوں نے اغوا کیا، چرا لی. تو پہلے مرحلے میں ہم یہی کہتے ہیں. جنرل الیکشن کے حوالے سے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت تو ہم
कराची का रोना रो रहे हैं, कल हमारे वैसे 86 से 88 हो गए हैं, लेकिन मज़ीद जो हमारे हलक़े हैं हम उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। न उनका हम नहीं ले रहे हैं पीपल पार्टी, लेकिन जो हमारे हैं वो हमें दे दे। अगर ये नहीं देते हैं तो हमारे साथ एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है और हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, लेकिन पहले मरहले में हमारी यही ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी छोड़े कराची के अवाम को, कि जो उन्होंने हक़ अपना इस्तेमाल किया है उस पर शब खून ना मारें।